الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں جو لیلۃ القدر کی رات اس امت کو عطا فرمائی وہ کسی اور امت کو فضیلت والی رات اور عظمت والی رات اور بزرگی والی رات کسی اور امت کو نہیں. اس سلسلے میں دو روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت یہ ملتی ہے کہ حضور علیہ السلام کے سامنے ایک شخص کا تذکرہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں کوئی شخص تھا جو 1000 مہینے تک جہاد کرتا رہا. اس نے تلوار نہیں ہٹائی یا وہ گھوڑے سے نہیں اترا. حضور علیہ السلام کو اس کے اعمال پر بڑا رشک آیا. اسی طریقے سے ایک روایت اور ملتی ہے کہ ایک شخص اتنے ہی دن جہاد کرتا تھا اور رات کا اکثر حصہ نوافل کا اہتمام کرتا تھا. تو حضور علیہ السلام کو اس پر رنج ہوا، اس معنی کر کہ ہماری امت کا کیا ہوگا. پچھلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں اور اس امت کی عمریں کم ہے. حضور علیہ السلام نے کہا کہ 60-65 کے درمیان عام طور پر لوگوں کی عمریں ہوتی. تو اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لیلۃ القدر کی رات عطا فرمائی. اور لیلۃ القدر کی فضیلت کو اللہ رب العزت نے دو جگہ بیان کیا. ایک تو 30ویں پارے میں سورۃ القدر کے عنوان سے پوری سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور ایک سورۃ دخان میں اللہ تعالیٰ نے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. تو سورۃ القدر میں اور اس سورت کے ابتدائی حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے. یہ یقینی بات ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہوتی اور اس کے بعد میں پھر رمضان کے اخیر عشرے میں ہوتی، اور ان اخیر عشروں میں سے طاق راتوں میں سے غالب گمان یہ ہے کہ طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں لیلۃ القدر ہوتی. لیلۃ القدر کی تعین اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی. اللہ نے آپ کو بتلا دیا تھا کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہوگی، جیسا کہ روایتوں کے اندر ملتا ہے. لیکن آپ بتانے نکلے، دو شخصوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ سے اس کو بلا دیا. تو اس بلانے میں علماء نے لکھا ہے کہ زیادہ حکمت، اگر وہ رات متعین ہو جاتی تو پھر آدمی پورے سال اپنا لیٹا رہتا آرام سے، کہ جب وہ رات آئے گی تو اس میں عبادت کر لے. اور بتلانے میں ایک نقصان اور تھا کہ پھر اگر اس رات میں کوئی گناہ کر لیتا تو پھر وہ گناہ کے اعتبار سے وہ گناہ بھی اس کو بہت دور تک پہنچا سکتا تھا. معلوم نہیں ہے، تو اس میں یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ عذر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انسان پیش کر سکتا ہے کہ اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا کون سی رات ہے. لیکن پھر بھی بہرحال رمضان کا مہینہ گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی رات اللہ نے ہمیں میسر فرمائی. لیلۃ القدر کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہے. یوں تو آپ
ہر وقت عبادت میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی طرف متوجہ رہا کرتے تھے۔ لیکن حضور علیہ السلام کا جو پورے سال کا معمول تھا، اس معمول کو دیکھیں آپ، حضرت عائشہ کی اس روایت سے پتہ چلتا ہے، وہ فرماتی ہے کہ جب رمضان کا اخیر عشرہ آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، یعنی پھر اب آپ بستر پر نہیں جاتے اور پوری رات اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ آگے اس میں یہ بھی ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو، ازواج مطہرات کو اور دوسرے رشتہ داروں کو بھی جگاتے تھے کہ اس رات میں عبادت کرو۔ عام راتوں کے متعلق یہ ہے کہ اگر کوئی فضیلت والی رات بھی ہے تو اس کے متعلق یہ ہے کہ آدمی کچھ دیر جگ لے، کچھ دیر سو لے تو ٹھیک ہے، لیکن لیلۃ القدر میں جب حضور کا یہ معمول تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے یہ بتلا دیا گیا کہ پوری رات جگنا یہ سنت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر میں پوری رات جگتے تھے، اور اس کے بعد میں ان راتوں میں ہمیں اپنے گھر کے چھوٹے بچوں کو بھی جگانا چاہیے اور ان سے کہنا چاہیے کہ میں کچھ نماز پڑھ لو، کچھ قرآن کر لو، اللہ کے سامنے گڑگڑا لو اور اللہ سے دعا کر لو، کیونکہ یہ بھی سنت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کو جگاتے تھے، ازواج مطہرات کو جگاتے تھے، اہل قرابت کو جگاتے تھے کہ دیکھو یہ بڑی عظیم رات آ گئی ہے، اور اس رات سے اگر کوئی محروم رہا تو یہ سمجھ لو کہ وہ محروم ہی۔ اب اتنی مبارک راتیں آ جائیں، اتنی بابرکت راتیں آ جائیں جن کی فضیلت خود قرآن میں اللہ بیان فرما رہا ہے، لیکن کچھ بدبخت ایسے ہوتے ہیں جو ان راتوں میں محروم رہتے ہیں، جیسے ماں باپ کا نافرمان جو ہوتا ہے وہ ان راتوں میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ اب رمضان جیسا بابرکت مہینہ گزر رہا ہو اور رمضان جیسا عظمت والا مہینہ گزر رہا ہو، اور پھر اس بددعا کا ہم جو ہے بددعا کے بارے میں سوچیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے جا رہے تھے تو پہلے سیڑھی پر جب آپ نے قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ نے فوراً سوال کیا بات میں کیا، رسول اللہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ منبر پر چلتے ہوئے آپ نے آمین کہا ہو، لیکن آج آپ خلاف عادت منبر پر چلتے ہوئے آپ نے آمین کہا۔ تو جانتے ہیں حضور نے کیا فرمایا؟ کہتے جبرائیل آئے تھے، اور جبرائیل خود نہیں آئے، اللہ کے حکم سے آئے ہوں گے، اور جبرائیل نے کہا کہ آپ کی امت کا وہ شخص ہلاک ہو جائے، آپ کی امت کا وہ شخص برباد ہو جائے جو رمضان کا بابرکت مہینہ پار پائے اور پھر وہ محروم رہے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بددعا پر گویا مہر لگا رہے اور آپ فرما رہے کہ آمین، ہاں اللہ اس بددعا کو قبول کر لے، یعنی اب اس شخص کے ہلاکت میں کوئی شخص نہیں۔ جب حضور علیہ السلام کا طرز عمل دیکھیں، آپ کی حیات مبارکہ کو پڑھیں اور غور کریں کہ آپ جب طائف تشریف لے گئے اور طائف تشریف لے جانے کے بعد میں طائف کے لوگوں نے بہت ستایا آپ کو، طائف کو لوگوں نے بہت تکلیف آپ کو پہنچائی، اور پہاڑوں کا فرشتہ بھی آ گیا جس کے ذمہ اس کی خدمت تھی، ملک الجبال، اور اس کے بعد میں وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ دے تو پہاڑوں کے ساتھ ان کو ہم ملا دیں، لیکن وہ مشرکین تھے، وہ کفر کرنے والے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی پہنچا رہے تھے، تکلیف بھی پہنچائی تھی، لیکن حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یہ لوگ ہمیں جانتے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے ان کے بعد میں آنے والے لوگ اسلام کو قبول کر لیں، تو گویا اگر دیکھا جائے تو حضور علیہ السلام نے ان کے لیے بھی بد دعا کے حق میں نہیں تھے، ان حضرات کے لیے بد دعا کے حق میں نہیں تھے جنہوں نے آپ کو بہت تکلیف پہنچائی طائف میں، لیکن یہاں اہل ایمان کے لیے حضرت جبرائیل بد دعا دے رہے ہیں، اور امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بد دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ کتنی سخت بات ہو سکتی ہے اگر غور کیا جائے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ وہ مہینہ جو اللہ کی مغفرت کے برسنے کا مہینہ ہے، ہر وقت اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت ہر وقت اترتی رہتی ہے، اور اگر اس مہینے میں کوئی محروم رہا
تو اس سے زیادہ کوئی بدبخت نہیں ہو سکتا ہے اس حدیث کے ضمن میں، اور حضور علیہ السلام کے اس بددعا کے آمین کے ضمن میں محدثین نے یہ توضیح بیان کی ہے کہ اگر واقعی کوئی شخص رمضان کا محروم رہا تو پھر وہ محروم ہی رہے گا۔ ان میں سے ایک شخص کے متعلق کیا بتلائی گئی کہ جو شخص ماں باپ کا نافرمان ہے۔ اب ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا باغی، ماں باپ کو اذیت دینے والا، ماں باپ کو دکھ دینے والا، وہ بھی ان عظیم مبارک بابرکت راتوں میں اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ ایک گھر کے نیچے رہ رہے، ایک چھت کے نیچے، ماں باپ اسی گھر میں رہ رہے، بھائی بھی اسی گھر میں رہ رہے، سگے بھائی، بول چال نہیں، اور گاڑی بہت لمبی، کرتا بہت اونچا، اور کیا ہے سجدے پہ سجدے، لیکن ماں باپ سے تعلقات نہیں اچھے، کیونکہ ہم نے ان ظاہری چیزوں کو دین سمجھ لیا ہے۔ تو اس لیے اس سلسلے میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ سجدے کے نشان چاہے جتنے پڑے ہو، لیکن اگر ماں باپ ناراض ہے تو محروم ہے، رمضان میں محروم ہے۔ بھائیوں سے تعلقات نے، سگے بھائی، یہ بول چال نہیں، محروم، فرمایا کہ محروم ہو گیا رمضان سے وہ اللہ کی رحمتوں سے، جہاں اللہ کی رحمت بارش کی طرح برسے۔ شراب پینے والا جو شراب نہیں چھوڑتا وہ بھی محروم ہو جائے گا۔ رشتے ناتوں کو توڑنے والا، آپس کی جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں، قرابت داری ہوتی ہے خاندان میں، ان کو توڑنے والا، ان میں کیڑے نکالنے والا، کمیوں کو نکالنے والا، تو حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وہ بھی محروم ہو جائے گا۔ کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، حسد رکھنے والا، وہ بھی محروم ہو جائے گا ان مبارک راتوں سے۔ تو یہ طے کریں میرے دوستو، ابھی کچھ دن باقی ہیں، ہم اپنے دل کا، ہم میں سے ہر شخص اپنے دل کا محاسبہ کرے اور اپنے دل کے محاسبے کے ساتھ سوچے کہ یہ کمیاں ہمارے اندر تو نہیں ہیں۔ کچھ کمیوں کی تلافی تو ہم بیٹھے بیٹھے کر سکتے، کچھ کمیوں کی تلافی تو بیٹھے بیٹھے ہو سکتی ہے کہ اللہ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ اللہ اب آج سے ہم کسی کے بارے میں اپنے دل میں کینہ نہیں رکھیں، آج سے ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، کسی کے بارے میں اپنے دل میں بغض نہیں رکھیں گے۔ انسان بیٹھ کے ٹائم دماغ کو سوچ لے، مسئلہ اس کا حل ہو جائے گا۔ ایک صحابی مسجد میں داخل ہو رہے، اور مسجد میں جب داخل ہو رہے، ہاتھ میں چپل ہے، چہرے سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، اور حضور نے فرمایا جو اس دروازے سے آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ دیکھا کہ اس کنڈیشن میں ایک صحابی آ رہا ہے، ایک صحابی چلے گئے ان کے ساتھ اس عمل کو دیکھنے کے لیے، کون سا عمل ہے کہ جس عمل کی بنیاد پہ حضور نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ کہا کہ ہمارے گھر میں کچھ انبن ہو گئی، آپ کے گھر میں رکنا چاہتے ہیں۔ مقصد تھا وہ عمل، خاص عمل۔ صحابہ اصل میں اعمال کے حریص ہوا کرتے تھے، ہم برائی کے حریص ہیں کہ ہم کمیاں تلاش کرتے ہیں، اور صحابہ کیا تھے؟ اچھائیوں کو تلاش کیا کرتے تھے۔ تو اب وہ چلے گئے دیکھنے کے لیے کون سا عمل ہے کہ جس عمل کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ تو جب گئے تو دیکھا کہ انہوں نے عشاء کی نماز حضور کے پیچھے پڑھی، جا کے پوری رات سوتے رہے، اور صبح اٹھے آ کے پھر حضور کے پیچھے نماز پڑھی، یعنی فرائض، واجبات اور سنن، تہجد نہیں پڑھ رہے، حلال کما رہے، محنت کر رہے، مزدوری کر رہے۔ اب وہ جب جانے لگے، کہنے لگے کیا بات ہے، کیوں آئے تھے؟ کہا کہ ہمارے گھر میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، اصل میں کل جب تم مسجد میں آئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں جنت کی خوشخبری سنائی تھی، تو میں وہ تمہارا خاص عمل دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ تم رات بھر خوب نمازیں پڑھتے ہوگے، ہر وقت سجدے میں پڑے رہتے ہوگے۔ تو انہوں نے کہا کہ بس فرض اور واجبات اور سنن پڑھتا ہوں، اور باقی تو نہیں پڑھ پاتا ہوں، کبھی وقت ملتا ہے پڑھ لیتا ہوں۔ تو کہا وہ عمل کیا ہے کہ جس عمل کی بنیاد پر امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی؟ کریں گے کوئی عمل نہیں، بس یہی ہے جو آپ نے دیکھا۔ اس کے بعد میں جب وہ جانے لگے، وہ صحابی جو جستجو کرنے کے گئے تھے، ان کو بلایا، سنو ایک بات ہے، ہو سکتا ہے حضور نے اس طرف اشارہ کر کے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ جب میں رات میں بستر پر آتا ہوں تو پھر میں اپنے دل کو ٹٹولتا ہوں کہ میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ تو نہیں، میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بغض تو نہیں ہے، میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی حسد نہیں ہے۔ تو میں اپنے دل کو ان برائیوں سے پاک سمجھ پاتا ہوں، اور میں جب سوتا ہوں تو کسی کے بارے میں کینہ، بغض اور حسد نہیں ہوتا۔
تو ان صحابی نے فرمایا کہ یہی وہ عمل تھا، بظاہر دیکھی جائے تو نفلوں کے انبار نہیں لگے ہوئے تھے، پوری رات کھڑے ہو کر وہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، لیکن کیا تھا؟ جو حضور نے فرمایا کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، حسد کرنے والا، وہ بھی محروم رہے گا ان باتوں سے۔ اور وہ صحابی فرماتے کہ ہمیں کسی کے بارے میں کوئی حسد نہیں ہے، کوئی کینہ نہیں ہے، کوئی بغض نہیں ہے، تو اگر ہم چاہیں تو اس کو ہم فوراً ختم کر سکتے ہیں، اور اگر ماں باپ کو دکھ پہنچایا ہے، زندہ ہے، تو جا کے ان سے معافی مانگ لے، چلے گئے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس مغفرت کی دعا کی برکت سے ہمیں فرمانبرداروں میں شامل فرما دیں گے۔ تو یہ رات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، شب قدر کی رات، یہ بڑی بابرکت رات ہے۔ ایک بار اگر زندگی میں کسی کو مل گئی تو گویا 1000 مہینے سے زیادہ وہ شخص اللہ کی عبادت میں مشغول رہا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت اور کتنی بڑی اہم رات ہے۔ ان راتوں میں کرنا کیا ہے؟ دعاؤں کا بہت اہتمام کرنا۔ آج جہاں ہم سے بہت کچھ چھوٹا، وہاں ہم سے دعاؤں کا اہتمام بھی چھوڑ گیا۔ ہم اللہ کے سامنے روتے نہیں، ہم اللہ کے سامنے گڑگڑاتے نہیں، ورنہ صحابہ کا عمل اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، ہر وقت اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے، ہر وقت اللہ کے سامنے گڑگڑایا کرتے تھے۔ تو اس لیے رمضان کا جس طریقے سے قرآن کے ایک خاص مناسبت ہے، اسی طریقے سے رمضان کا دعاؤں کے ساتھ بھی ایک خاص مناسبت ہے۔ کیا کہا کہ دیکھو جب افطار کا وقت ہو تو اللہ سے دعا کرو، جب سحر کا وقت ہو 2-4 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے دعا کرو۔ اللہ سے مانگنا کیا ہے؟ اللہ سے مانگنا کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ ہمیں مانگنا کیا ہے کہ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جو شخص جنت کے اندر داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو ہمیں جہنم سے پناہ اللہ سے مانگنی، جنت کا سوال کرنا ہے، لیکن کیا ہے؟ اپنی تمام شرارتوں کے ساتھ جنت ملتی رہے، ہم سب کچھ کرتے رہے اور اس کے بعد میں ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ بس ایک دم ہم کو معاف کر دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ نہیں، ہم اللہ سے یہ دعائیں کریں کہ اللہ ہمیں ان اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرما دے جن اعمال میں تو نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ اپنی دعاؤں میں ان دعاؤں کا اہتمام کریں کہ ان اعمال کے کرنے کی توفیق دے جن اعمال پر آپ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ ہمیں ان اعمال سے بچا جن اعمال پر، جن برے کاموں پر جنت کی وعید سنائی گئی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں عافیت عطا فرما دے۔ حضور نے فرمایا کہ ہمیں بکثرت اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ ہم آپ سے معافی کا سوال کرتے ہیں اور اللہ ہم آپ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ اور اگر کسی کو اللہ کی طرف سے عافیت مل گئی تو یہ سمجھ لو کہ وہ انسان کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے اپنی دعاؤں میں اس دعا کا بھی اہتمام کیا کریں، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اور دعاؤں کا بچوں سے گھر میں دعائیں کرائیں، ان سے کہیں کہ اللہ سے مانگیں، اللہ سے دعاؤں کی عادت ڈلوائیں۔ حضور نے فرمایا دعا، میں نے پچھلے جمعے کہا تھا نا کہ دعا ہی عبادت ہے، اور حضور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص دعا سے اعراض کرے گا تو ہم اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیں گے۔ لیکن ہوا کیوں کہ دعا کو ہم نے عبادت سمجھنا چھوڑ دیا۔ جب دعا کو عبادت سمجھنا چھوڑ دیا پھر دعاؤں میں ہمارا وہ اہتمام نہیں رہا۔ اگر ہم دعا کر رہے ہیں تو ہم یہ سمجھیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اگر کسی انسان سے گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد میں توبہ کر لے، اور توبہ کرنے کے بعد میں وہ ایسا ہے کہ گویا اس سے گناہ ہوا ہی نہیں۔ اب مثال کے طور پر یہ مبارک دن چل رہے ہیں، مبارک رات چل رہی ہے، اب اس کے بعد میں آپ نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھایا دعا مانگنے کے لیے، اور اس کے بعد میں اللہ سے آپ مانگ رہے کہ اللہ جو گناہ ہوئے اب آئندہ گناہ نہیں، گناہوں پر ندامت ہو، آئندہ گناہ چھوڑنے کا عزم ہو۔ اب نفس اور شیطان کہے کہ دیکھیں تو توبہ تو کر رہا ہے، توبہ تو کر رہا ہے لیکن تو پھر گناہ کرے گا۔ اب اگر یہ وسوسے نفس کی طرف سے، یہ شیطان کی طرف سے آ رہے تو ان کو جھڑک دو اور یہ کہہ دو کہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہمارا کام تو اللہ سے مانگتے رہنا ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر بار بار غلطی ہو تو بار بار اللہ سے مانگنا چاہیے، بار بار اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ دعائیں تقدیر کو بدل سکتی ہیں، دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی۔ الدعاء مخ العبادہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس لیے میرے دوستو دعاؤں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ جب بھی وقت ملے تنہائی میں بیٹھ گئے اپنے اللہ سے باتیں کر رہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہ کے سامنے اپنی مناجات، اپنی حاجات رکھنا، اپنی ضروریات رکھنا اور گویا اللہ کے ساتھ اللہ سے گفتگو کرنا، یہ ہے دعا۔ تو جہاں بہت سی چیزیں ہم سے چھوٹی وہاں ہم نے دعاؤں کا اہتمام کرنا بھی چھوڑ دیا، اور دعا کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اس توبہ کا اللہ نے ذکر کیا کہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حضور توبہ کی جائے، شرک سے توبہ کی جائے، نافرمانیوں سے توبہ کی جائے، اور اس کے بعد میں اس بات کا عزم کیا جائے کہ نہیں ہم اللہ کے فرمانبردار بندے بن کر رہیں گے۔ تو جب دعاؤں کا اہتمام کریں گے، یہ مہینہ تو دعاؤں کا، یہ مہینہ تو اللہ سے مانگنے کا ہے، اللہ کے سامنے رونے اور گڑگڑانے کا ہے، اپنے تعلق کو اپنے اللہ سے مضبوط کرنے کا ہے۔ اور انسان جب کیفیات کے ساتھ اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے تو پھر اس کے دل کی کیفیات بنتی ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر اپنی دعاؤں میں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، یا اللہ ہم کو اور ہماری اولاد کو اور ہماری بیویوں کو یا اللہ ہمارے لیے ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دی۔ یہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ زوج کا لفظ میاں بیوی دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، تو خاتون بھی اس لفظ کے ساتھ دعا کر سکتی ہے اور مرد بھی دعا کر سکتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین۔ اس لفظ کے ساتھ مرد بھی دعا کر سکتا ہے، اور مرد کو کب آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے؟ جب انسان گھر میں جاتا ہے، اب دیکھتا ہے کہ بچے بھی سکون سے بیٹھے ہوئے اور اس کے بعد میں بیوی بھی سکون سے، اب گھر میں آپ داخل ہوئے تھکے ماندے، کوئی سیریل چل رہا ہے، بچے اپنا ٹک ٹاک پہ لگے ہوئے ہیں، تو پھر الجھن سی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے کیا مانگنا ہے کہ اللہ آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے تاکہ یہ نمازوں کا اہتمام کرنے والے بن جائے، یہ قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائے۔ ورنہ کیا ہوگا؟ صورتحال یہ ہوگی جب بیوی کہے گی کہ ہم میکے جائیں تو شوہر کیا کہے گا؟ چلی جاؤ گے تو دل نہیں لگے گا، لیکن دل میں ہوگا جلدی چلی جائے، کیونکہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہوئی نا۔ ایسے ایک صاحب نے ایک چٹکلا سنایا کہ ایک بیوی کہنے لگی ہم بہت دیر ہو گئے وہ میکے نہیں گئے، 1 مہینے کے لیے چلے جائیں۔ تو کہنے لگے کہاں 1 مہینے کے لیے، کیسے 1 مہینے کے لیے ہم رہیں گے؟ اب جیسے یہ منع کرے ویسے اس کا اور اصرار بڑھے جانے کے لیے۔ اب اس کے بعد میں میرا وہ وقت آیا، اب وہ چلی گئی۔ اب جب چلی گئی تو اب انہوں نے فوراً پلان بنایا، فلاں دن فلاں دوست کیا، فلاں دن فلاں دوست کیا، فلاں دن فلاں دوست کیا۔ اب جب ٹیلی فون پہ بات ہو رہی، میسج ہو رہے تو کہہ رہے ہیں بس اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ اب اس کے بعد میں اسے سوچا واقعی ہمارے شوہر کو نہیں اچھا لگ رہا ہے، تو 10 دن کے بعد فون آیا کہ ہمارے ہم کو اسٹیشن لینے آ جانا۔ اب بیچارہ کرتا مرتا نہ کرتا کیا، اب گئے جب اسٹیشن لینے کے لیے، اور اس کے بعد میں بیوی بہت سا سامان میکے سے لے کے آئی تھی، وہ اٹھا رہے تو منہ بنا ہوا ہے۔ تو کہنے دیکھو وہ سامنے ایک جوڑا کھڑا ہوا، کتنا ہنس کے بات کر رہے ہو، تمہارا منہ بنا ہوا، کہنے کہ وہ لینے نہیں آیا، وہ چھوڑنے آیا۔ تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ اس انداز سے ہم دعا کریں گے ربنا هب لنا من ازواجنا، حضور اس دعا کو دیکھیں قرآن میں دعا سکھلا رہا ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین۔ اب دیکھو بچے اسکرٹ پہنا دو، ان کو تنگ لباس پہنا دو تو دل میں وہ آنکھ میں وہ مزہ نہیں آتا ہے، لیکن وہی بچے یا بچیاں اگر حجاب پہنے ہوئے ہوں اور بات جب دیکھتا ہے تو دل کو بڑا سکون ملتا ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا، تو اس کا دعا کرنا چاہیے، اس کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دیجیے، ہماری گھر والی کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دیجیے، وہ سیریل دیکھنے والی نہ ہو، وہ قرآن پڑھنے والی ہو، وہ دین کے مطابق چلنے والی ہو، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی روشنی میں زندگی گزارنے والی ہماری اولاد ہو، تو پھر ماں باپ کو کتنا سکون ملتا ہے۔ تو ان دعاؤں کو بھی سکھلایا ہے اللہ نے
اللہ نے قرآن کے اندر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھلایا، تو اس لیے ہمیں دعاؤں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، کوئی وقت ہمارا ایسا نہ ہو۔ اور دعاؤں میں ابدیت جھلکتی، دعاؤں میں ابدیت جھلکتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم بندے ہیں اور ہمارا کوئی مالک ہے، ہمارا کوئی خالق ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص دعا مانگتا رہے اور اس کے بعد میں اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو یا لوگوں سے کہہ دے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، تو اللہ بڑا بے نیاز ہے، پھر اس کی دعا قبول نہیں کرے گا، بہت بے نیاز۔ اور ابدیت کی شان کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے 14 گھنٹے کا روزہ رکھا، کیا حضور نے فرمایا کہ جب روزے کا وقت ہو جائے، افطار کا وقت، تو اب تاخیر کی اجازت نہیں ہے۔ یہ فرمایا کہ روزے کا افطار میں جلدی کرو، تاخیر نہ کرو۔ اب آپ ایک نہیں دکھائیں کہ ہم نے 14 گھنٹے روزہ رکھا، 4 گھنٹے اور رکھ لیں گے، تو یہ ابدیت کے خلاف، اللہ کو یہ ادا پسند نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ صبح صادق سے بھوکے رہو غروب آفتاب تک۔ اب غروب آفتاب کا وقت ہو گیا، اب اللہ کا حکم ہے اور ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، ابدیت کو ظاہر کرے کہ نہیں، جیسے اللہ کا حکم ہوا اب اس کے بعد میں فوراً ہمیں کھانے کے اوپر۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں ہم کھاتے نہیں، بس ایسے اڑ جاتے ہیں۔ ارے اللہ نے دیا ہے، نعمتوں کا استعمال کرنا چاہیے، نعمتوں سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، اسی کا نام عبدیت ہے۔ اور یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے کہ ہم اللہ کے بندے شان کو، اپنی عاجزی کو ہم اللہ کے سامنے ظاہر کریں کہ اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ موقع بموقع، قدم قدم پر ہم سے یہ چیز ظاہر ہو رہی ہو کہ ہم عاجز، ناتواں اور کمزور بندے ہیں اللہ کے، تو پھر اللہ جب دیکھتا ہے تو اللہ کو بڑا پیار آتا ہے ایسے بندوں پر۔ اس لیے دعاؤں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے اور دعاؤں سے بالکل نہ چوکنا چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ بالکل ختم کے قریب۔ اب مثال کے طور پر عید کا دن آ گیا، اب کوئی رو رہا بیٹھا، ہاں اللہ رمضان چلا گیا، تو پھر یہ ادا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں رمضان سے محبت ہو جاتی ہے، ایک مہینہ روزہ رہتا ہے جب تو محبت ہو جاتی ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ اب ایک مہینہ تم بھوکے رہے، ایک مہینہ تم پیاسے رہے، ایک مہینہ تم نے دن میں اپنی جائز خواہشات کو چھوڑا ہے۔ اللہ فرمانے کہ دیکھو اب خوشی کا دن آ گیا، اب افطار کا دن آ گیا، اب خوشی مناؤ، تو اس دن اب رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس اللہ کے لیے روزہ رکھا تھا وہی اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اب افطار کر لو، تو ہمیں اس میں خوش ہونا چاہیے۔ ہمیں تو اللہ کے حکم کو مان کر خوش ہونا چاہیے، اللہ کے حکم کو مان کر ہم خوش ہوں گے تو میرے دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ملے گی۔ مولانا روم نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے یہاں ملازم اور ملازمیں، نوکری کرتے خادم خادمائیں، ایک شخص تھا جس کے چہرے کی بناوٹ یا جسم کی حیت ایسی تھی کہ اس کی ساخت جو ہے وہ عورتوں جیسی تھی، لیکن اصل میں تھا وہ مرد۔ وہ نوکری کرنے لگا اور نوکری کرنے لگا تو چونکہ وہ اپنے آپ کو اس نے عورت ظاہر کیا تھا، چہرے کی جسم کی بناوٹ ایسی تھی، تو عورتوں کے ساتھ رہنے لگا بادشاہ کے یہاں، تو وہ بدکار ہو گیا۔ ایک دن بادشاہ کا کوئی بہت قیمتی ہار گم ہوا، اس کی تلاش جاری ہوئی، نہیں مل رہا تھا، تو یہ ہوا کہ جو مرد ہیں ان کی مرد تلاشی لیں گے کپڑے اتار، اور جو خاتون ہیں ان کی خاتون تلاشی لیں گے۔ تو مولانا روم نے اپنی مصنوی کے اندر واقعہ لکھا ہے کہ اب جب تلاشی شروع ہو گئی تو اس کو معلوم تھا کہ ہم عورت نہیں، ہم مرد ہیں، عورت کے روپ میں آئے، بدن کی ساخت ایسی ہے۔ تو اب تقریباً بہت سے لوگوں کی تلاشی ہو گئی، تو جب اس شخص کا نام پکارا گیا کہ اب اور تمہاری تلاشی لی جائے گی، تو اس سے پہلے وہ کہ اس کا نمبر آئے، اس سے پہلے وہ چپکے اپنے اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ اگر آج آپ بچا لیں گے تو ہم کبھی بھی نافرمانی نہیں کریں گے، اللہ اگر آج ہمیں چھوڑ دیں گے اور معاف کر دیں گے تو اللہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں گے۔ وہ دل ہی دل میں چپکے اپنے اللہ سے مانگ رہا تھا، اور اس کیفیات سے جب انسان مانگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو پیار بھی آتا ہے۔ چنانچہ کسی شخص نے اس کو آواز دی کہ تم آؤ، تمہاری تلاشی لی جائے گی، تو اب جس کیفیات میں وہ اپنے اللہ سے اپنے زبان میں چپکے سے کہہ رہا ہوگا، اس کو وہی سمجھ سکتا ہے۔ تو جب پہنچا وہ قریب
اور قریب تھا کہ اس کی تلاشی لی جاتی تو آواز گونجی کہ وہ موتی یا وہ قیمتی ہار یا وہ قیمتی چیز مل گئی ہے، اب وہ تلاشی لینے سے بچ گیا۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلت سے بھی بچایا، اللہ نے اس کو رسوائی سے بچایا، اور اگر اس کا یہ راز فاش ہو جاتا تو اس کو سزائے موت ہو سکتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس سے اس کو بچایا، اور اس کے بعد میں پھر وہ نکلا وہاں سے، اور نکلنے کے بعد میں وہ نوکری چھوڑی اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوا تو وقت کا ولی بنا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کے سامنے رونے میں، گڑگڑانے میں، ہر وقت رونا، خوب دل لگا کر اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان کا مہینہ ہمارا آخری جو ہے رمضان ہو، ہماری زندگی کا کہیں آخری رمضان نہ ہو، یہ آخری عشرہ کہیں ہمارا آخری عشرہ نہ ہو۔ اس لیے بہت زیادہ دعاؤں کا اہتمام، اللہ نے فرمایا وقال ربکم ادعونی، تمہارے رب نے کہا ادعونی، تم مجھ سے مانگو، استجب لکم، ہم تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ تو اس لیلۃ القدر میں خود بھی جگنا ہے، اپنے بچوں کو جگانا ہے، اپنے گھر والوں کو جگانا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، نوافل کا اہتمام کرنا ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے، اللہ کے سامنے گڑگڑانا ہے۔ اللہ کو وہ حالت بندے کی بہت پسند آتی ہے کہ جب بندہ سجدے کی حالت میں اللہ کے سامنے پڑا ہوا ہو۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام کا طرز عمل، حضور کی سیرت اور حضور کا اسوہ اور حضور کا نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ حضور علیہ السلام بہت دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے۔ مولانا محمود صاحب کہہ رہے تھے ابھی اس سے پہلے ایک مرتبہ ایک نشست میں، بہت مخصوص نشست تھی، کہہ لیں کہ میں آکسفورڈ گیا تو وہاں کے ایک پروفیسر مسلمان تھے، تو انہوں نے کہا جہاں ہمارے زوال کی بہت سی وجہ ہے، وہاں ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری مسلمانوں نے یعنی امت محمدیہ نے اب دعا مانگنا بھی چھوڑ دیا ہے، اللہ سے دعا مانگنا اور دعا کرنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اور واقعی اگر اس بات پر غور کیا جائے، ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے تو یہ ہے کہ واقعی دعاؤں کا جیسا اہتمام ہونا چاہیے وہ ہماری زندگیوں کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے بہرحال دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، اور لیلۃ القدر کی ہمیں خود قدر کرنی چاہیے۔ آپ جو خطبہ پڑھا